ملے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تو کس حضرات نے سنا ہے اسی انداز میں اسی لبو لہجے بیان کرتے ہیں جس پر حضرت بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ بریلی کا شعر بول رہا ہے ابو جہل کے جیسا کمینہ ہو نہیں سکتا اور نبی کہہ دے جسے جھوٹا نبی کہہ دے جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا نبی کہہ دے جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا اگر مکھی درود پاک پڑھنا بھول جائے اگر مکھی درود پاک پڑھنا بھول جائے زمانے کا کوئی بھی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا زمانے کا کوئی بھی شہد میٹھا ہو نہیں سکتا زمانہ اس لیے کہتا ہے یہ سارے زمانے سے جو رتبہ ہے نبی کا وہ کسی کا ہو نہیں سکتا جو رتبہ ہے نبی کا وہ رتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا آپ لوگ بہت اچھا سن رہے تھے اور دادوں کے حسین سے نواز ہیں جب چاہیں گے محفل سے اٹھا دیں گے کتنے آئے تھے شروع میں چلے گئے یہ تو میرے حسین چاہتے جسے وہ بیٹھے گا لاش تک کون رہے گا جسے حسین چاہیں گے یہ محبوب کی محفل ہے محبوب سجاتے ہیں آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں پوچھنے لے جانے والے چلے جائیں گے انہیں کون روکے گا نہ جانے والوں سے شکوہ نہ چلے جائیں گے ان سے کوئی شکایت ہوگی کوئی تم سے شکوہ نہیں لیکن جو باتیں رہ جائیں گی وہ تمہارے دل پہ ضرور کھٹکیں گی آئیے چیک کرتا ہوں کیسا یہ سننا چاہتے ہیں جو لوگ چلے گئے ہیں یاد کریں گے اور پڑھوں کچھ ہے سنیں گے سرکار کے صدر پاک سے ابتدا کرتے ہیں کر دوں آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے لمک کے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحال کے بیٹے شالک کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے رابا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناہور کے بیٹے تاروق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عبام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے حمیسہ کے بیٹے علیسہ کے بیٹے عود کے بیٹے ابوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معید کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خثیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے گلاب کے بیٹے خشی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ بہت خوب سبحان اللہ دیکھیں ایک بات بتا دوں یہ ممبر کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی حاضری میں ایک بات کہنا چاہتا ہے اور جس بات پر علماء حق ہی کا اتفاق نہیں ہے بلکہ جتنے بھی
فرقہ باطلہ ہے ان کے علماء کا بھی اتفاق ہے. سمجھ رہے؟ سب کا ہے کس پہ ہے؟ یعنی داد و تحسین سے نوازنا. بولو ہاں. تو مجمع جو ہے اگرچہ جھوٹا ہے لیکن آپ اگر سنیں گے تو سنائیں گے, اور جب تک سنیں گے, دیکھو میری ایک عادت ہے, جب تک سنیں گے اور کبھی تک سنائیں گے, ختم کر دیں گے بڑی جلدی. توجہ ہے؟ شروع کروں بات 4 بجے تک. اللہ سلامت رکھے. 4 بجے تک سننے کی ہمت ہے, یہ بھی ہمت مدینے والے عطا فرما رہے ہیں. ہاں الحمدللہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المقصود درر الغرر بہ الہدایہ ومنہ الہدایہ والیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی و شافعی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. اب جتنا اپنے نبی سے پیار ہو اپنی آواز میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وامہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس نے اپنے جوان بیٹے کے لہو سے کربلا کی داستان لکھی, جس نے اپنے جوان بیٹے کے لہو سے کربلا کی داستان لکھی, اسی کتاب عشق کو حسین کہتے ہیں. اسی کتاب عشق کو حسین کہتے ہیں. ہم وہی 72 ہیں, کربلا کے لشکر ہے. ہم وہی 72 ہیں, کربلا کے لشکر ہے. کہہ دو اس حکومت سے ہوشیار ہو جائے, کہہ دو اس حکومت سے ہوشیار ہو جائے. چند اشعار پڑھ دوں اعلیٰ حضرت کے, اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ دوں چند. ہاں دیکھیں کیسا سنتے ہو. اعلیٰ حضرت کے کلام, اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ جن کے مرتبے انسان پہچان نہیں سکتا کہ ان کا کتنا بڑا علمی مقام ہے. تو اعلیٰ حضرت کی علمی گہرائی اور گہرائی ہے, اسے کوئی ناپ نہیں سکتا. میرے امام اعلیٰ حضرت کو مدینے والے نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. سنیں گے ابھی راشد رضا برغزی سے آپ نے بہت کچھ سنا. یاد رکھو میری آواز, ان کی بھی آواز بڑی اچھی ہے لیکن میری آواز بھی نہ ان کی طرح ہے نہ ان کی آواز میری طرح ہے. ہر ایک کی آواز مختلف. اچھا پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ, داد تحسین سے نواز رہے تھے. سنیں گے؟ ہاں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی لو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, چنی لو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. نہ زبان سے بول رہے ہو نہ ویسے بول رہے ہو, سب کو خالی کر زبان کی طاقت بھی چلے گئی اور پیر جگہ بھی لگ رہا ہے خالی ہو گئی ہیں. پیر کا زبان کا صحیح استعمال کیجیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, بہن میں زبان
تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بڑا اچھا شعر ہے کلیم و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی کلیم و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے صبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے صبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے میں کیا فرماتے ہیں سنیں سباب چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مجمع سے اٹھ کر نعرہ لگا حسین کے نام ہے کوئی مجمع حسین کے نام پر جو نعرہ لگاتے کوئی نہیں نعرہ لگا لیتے وہ لگ رہا چلے گئے جو نعرہ لگاتے صحیح ہے جو لوگ نعرہ لگا رہے وہ لوگ بیٹھے دھیان سے سن رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری شہیدان کرب و بلا شہیدان کرب و بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چار ہجری میں حسن پاک حسین پاک امام علی مقام فاطمۃ الزہرا کے لقب جگر 4 ہجری میں مدینے کی سرزمین پر پیدا ہوئے بچپنا گزارا فاطمۃ الزہرا کی گود میں انگلی پکڑ کر چلے آئیے مرتضیٰ کے ساتھ
دوش مصطفیٰ پر بیٹھے مدینے کی گلیوں میں چلے، کبھی مصطفیٰ کی پیٹھ پر بیٹھے سجدہ نبی فرما رہے ہیں تو سرکار سجدہ حسین کے لیے لمبا کر رہے ہیں۔ آقا حسین مدینہ پاک میں زندگی گزارنے لگے، بچپنا اتنا پیارا حسین کا ہے، پھر اس کے بعد حسین نے بچپنے میں صحابہ کا پیار لیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیار، سیدہ فاطمہ الزہرا نے حسین سے کتنا پیار کیا ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، لیکن حسین کی ماں کی طرح کوئی ماں نہیں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح کوئی ماں نہیں ہے، ان کے بابا علی مرتضیٰ کی طرح کوئی باپ نہیں ہے۔ سیدہ اپنے لال کو سینے سے لگاتی ہے، لگانے کے بعد بڑا پیار کرتی ہے۔ علی مرتضیٰ اپنے لفظ جگر کو بڑا پیار کرتے ہیں، سرکار اپنے نواسے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار امام حسین کو گود میں لیے بیٹھتے ہیں، آپ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام آپ کی ایک طرف بیٹھا ہے، اللہ اکبر، ایک طرف شہزادہ ہے ایک طرف نواسا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں پیارے، یہ بڑی داستان کربلا کی ہے، یہ وہی جگرے والے سنا کرتے ہیں جسے حسین جگر عطا فرماتے ہیں۔ حسین چاہتے ہیں وہ حسین کی داستان کو سنتا ہے، اللہ اکبر، ایک طرف شہزادہ بیٹھا ہے ایک طرف نواسا بیٹھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شہزادے کو پیار کرتے ہیں، کبھی نواسے کو پیار کرتے ہیں، کبھی شہزادے کو چوم رہے ہیں، کبھی نواسے کو چوم رہے ہیں، کبھی اس کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی اسے بوسہ دے رہے ہیں۔ رب نے دیکھا ہے مصطفیٰ کی محبت کو، پیار کو شہزادے سے اس قدر پیار کیا جا رہا ہے، نواسے سے اس قدر پیار کیا جا رہا ہے۔ جبریل رب کی جبریل کے حکم دیا ہے، جبریل جی رب جلیل کیا فیصلہ ہے، کیا مدینہ پاک میں چلا جا، میرا محبوب کو شہزادوں کو ایک طرف نواسا ہے دوسری طرف شہزادہ ہے۔ مصطفیٰ کا حال یہ ہے، کبھی شہزادے کو پیار کر رہا ہے، کبھی نواسے کو پیار کر رہا ہے۔ جا کر کہہ دے گا محبوب رب کا فرمان لے کر آیا ہو، رب نے عرض کی، رب نے فرمایا ہے محبوب سے جا کر کہہ دو ایک نواسا ایک شہزادہ پاس میں رکھ لے، ایک رب چاہتا ہے۔ اللہ پر جبریل مدینے کی دھرتی پر آئے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل جیسے ہی آئے ہیں، اس کے بعد جبریل دس مرتبہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دو شہزادے ہیں، ایک آپ کا بیٹا ہے ایک نواسا ہے، دونوں میں سے ایک کو آپ رکھ لیں اور ایک کو خدا کے حوالے کر دیں، دونوں کو آپ پیار کر رہے ہیں۔ رب نے آپ کے پیار کو دیکھا ہے، رب آپ کی محبت کو دیکھ رہا ہے، کبھی اسے چوم رہے ہو کبھی اسے چوم رہے ہو کبھی اس سے پیار کر رہے ہو۔ رب کا حکم آیا ہے اے محبوب ایک کو آپ لے لیں ایک رب کے حوالے کر دیں۔ اللہ حکم مصطفیٰ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، شہزادے کو دینا ہے یا نواسے کو دینا ہے، یا نواسوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، آج دنیا والے اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی مدینے والے کا کرم ہے، نواسوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بیٹوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ کون سی گھڑی مصطفیٰ پر آئی ہے، ایک طرف شہزادہ ہے ایک طرف نواسا ہے، رب کا حکم آیا ہے جبریل کے ذریعے، جبریل نے حکم سنایا ہے رب کا، محبوب ایک کو رکھنا ہے ایک کو رب کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ پر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، نبی فیصلہ فرمائیں گے کسے رکھنا ہے کسے نہیں رکھنا ہے، اور رب کے حوالے کرنا ہے کسے اپنے پاس رہنا ہے۔ اور فکر کرتے ہیں میرے مصطفیٰ، بڑے غور و فکر کرنے کے بعد عرض کرتے فرماتے ہیں اے جبریل جا کر رب کی بارگاہ میں کہہ دو محبوب اپنے شہزادے کو دے سکتا ہے لیکن نواسے کو دینا گوارا نہیں کرے گا، اس لیے اس کا شہزادہ جائے گا تو صرف مصطفیٰ کا دل ٹوٹے گا، اور اگر حسین کو دے دیا تو طلحہ نبی کا دل نہیں ٹوٹے گا، فاطمہ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، علی کا دل ٹوٹ جائے گا، حسن کا دل ٹوٹے گا۔ جا کر رب کی بارگاہ میں کہہ دو کہ محبوب اپنا دل ٹوٹنا تو گوارا کر سکتا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کا دل ٹوٹے یہ محبوب کو گوارا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ دن گزرے، آپ کا شہزادہ تھا ابراہیم چلا گیا، نواسے کو بڑا پیار کیا امام حسین، بڑا پیار کیا حسین نے نواسے، مصطفیٰ اپنے کانٹھوں پر مصطفیٰ اپنے نواسے کو اٹھاتے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں صحابہ بڑے پیار کر رہے تھے، فاطمہ الزہرا بڑے پیار کر رہے تھے۔ کیا ہوا مصطفیٰ کے اس نواسے کا جب بچپنا گزرا، جوانی 56 سال کی ہوئی، تو 56 سال کے بعد حسین پر کون سی آزمائش آئی کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے، یزید تخت پر بیٹھا ہے۔ یزید جب تخت پر بیٹھا تو اس نے جگہ جگہ خطوط بھیجے، حکم نامے بھیجے کہ میرے نام پر میرے لیے بیعت کر لو،
اللہ اکبر. اب سنیں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر, مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے پیارے. مدینہ چھوڑنا, ان سے پوچھو کہ مدینے جاتے ہیں پھر واپسی کا ٹائم قریب آتا ہے, کیسا لگتا ہے؟ اب مدینے کی گلیاں چھوٹ جائیں گی, مدینے کے وہ بازار دیکھنے کب ملیں گے, مدینے کے جنگلات چھوٹ جائیں گے. مصطفیٰ کا روضہ ہے یہاں, صحابہ کی قبریں ہیں یہاں, جنتی قبریں بنی ہوئی ہے, صحابہ بقی ہے, مدینے کی گلیاں ہیں جہاں پر مصطفیٰ کا روضہ ہے. 70,000 صبح 70,000 شام کو فرشتے آیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جگر پر ہاتھ رکھ کے سنے, مدینے میں حسین پیدا ہوئے, بچپنا گزارا, جوانی 56 سال کی ہو گئی, یزید تخت پر بیٹھا ہے. یزید نے خط بھیجے ہیں مدینے مکے کی طرف, اور ہر جگہ خط, اس کے خطوط نامے جب بھیجے گئے اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے, یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. ایک جب خط آیا نا مدینے پاک میں, مدینے پاک میں ولید بھی گورنر تھے, حاکم تھے مدینے کے, جب ان کی بارگاہ میں خط جیسے ہی آیا ہے انہوں نے خط پڑھا. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا کہ امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے, یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. اس میں لکھا ہوا تھا سختی کے ساتھ امام حسین سے بیعت لے لو میرے نام پر, عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو, عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لو. اللہ اکبر. یہ 3 لوگ تھے صحابہ کبار میں سے, یہ بڑے بڑے صحابہ, اجل صحابہ تھے اس وقت میں. کہا کہ بیعت لے لو, اس لیے یزید کو ڈر تھا اگر کوئی میری بیعت کا انکار کر سکتا ہے تو حسین کر سکتا ہے, اس لیے حسین کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دے گا, حسین کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. حسین تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ قرآن ہوگا, حسین اس کے ساتھ ہوگا جو مصطفیٰ والا ہوگا, حسین اس کے ساتھ ہوگا جو عدل و انصاف والا ہوگا, جو شریعت والا ہوگا, حسین اس کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. جیسے ہی خط آیا ہے عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر, حسین ابن علی کو بلایا گیا ہے. دن کا وقت ہے, دن کے اچانک وقت میں حسین کو بلانے کے لیے ولید بن عقبہ کا جو قاصد پہنچا ہے, حسین گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا تمہیں ولید بن عقبہ مدینے کے گورنر نے بلایا ہے. یہ بلانے کا وقت بھی بڑا عجیب تھا, اس لیے اس وقت میں کبھی نہیں بلایا. حسین سمجھ کے ضرور کوئی بات ہے. اللہ اکبر. حسین کی بارگاہ میں جب اس کا قاصد گیا ہے, ایسے ہی حسین نے تیاری کی, جوانوں کو ساتھ میں لیا ہے. اس کے بعد گورنر کے پاس آئے ہیں, گورنر ہاؤس کے پاس آئے, جوانوں کو وہیں کھڑا کر دیا اور جوانوں کے کس سے کہا تھا میں اندر جا رہا ہوں, اگر میری بات آواز بلند آواز سے ہونے لگے, آواز گونجنے لگے اور میری تکرار ہونے لگے تو اندر آ جانا, ورنہ یہیں پر کھڑے رہنا. چند جوان حسین کے ساتھ میں ہے, گورنر مدینہ کے گورنر ہاؤس کے دروازے پر کھڑے ہیں. حسین اندر جیسے ہی گئے ہیں, اندر سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے, حسین یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے, یزید کے لیے بیعت قبول کر لو. اللہ اکبر. میرے حسین نے کہا تھا, حسین جیسا آدمی رات کے دن کے ایسے حصے میں جہاں پر کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہے, چپکے سے حسین جیسا آدمی بیعت کرے گا. اللہ اکبر. میرے حسین نے کہا تھا یزید کے لیے مجمع عام میں بیعت کا اعلان کر دو, عام و خاص میں بیعت کا اعلان کرو. سارے لوگ بیعت کرنے کے لیے بیعت کرنے کے لیے یزید کے ہاتھ پر راضی ہو جائیں گے, اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, تو حسین اس وقت کوشش کرے گا, سوچے گا کہ حسین کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر. اتنی بات ہوئی ہے, حسین اپنے گھر کی طرف چلے ہیں. حسین کو پتا تھا اگر یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے, یزید کے خلاف جائیں گے, یزید جان کا دشمن بن جائے گا, یزید میرے گھر بار کا دشمن بن جائے گا, آل اولاد کا دشمن بن جائے گا. حسین کو پتا تھا اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے دنیا کی دولت مل جاتی, دنیا کا پتہ مل جاتا, دنیا کا سامان مل جاتا. حسین یہ بھی جانتے تھے اگر ہاتھ نہیں دیا یزید میری جان کا دشمن بن جائے گا, میرے بچوں کی جان کا دشمن بن جائے گا. اللہ اکبر. حسین تک بھی ہاتھ نہیں دے رہے ہیں, جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں حسین, دین کی پرواہ کرتے ہیں, جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, شریعت کی پرواہ کرتے ہیں. نانا نے جس دین کو پالا ہے, نانا نے جس دین کے لیے پتھر کھائے ہیں, نانا مصطفیٰ نے جس دین کے لیے آپ کانٹوں پر چلے ہیں, پتھر مصطفیٰ کے لگے ہیں, آج اس دین کا سودا حسین نہ کرے گا. اللہ اکبر. حسین نے سوچا اپنے گھر پہ آتے ہیں, آنے کے بعد خیال کرتے ہیں اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے تو اسی مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا, اسی مدینے کی گلیوں میں تلواریں چل جائیں گی. اللہ اکبر. حسین ارادہ فرماتے ہیں مدینے کی گلیاں چھوڑنے کا. اللہ اکبر. رات کا وقت قریب آتا ہے, حسین اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہتے ہیں رہنا زیادہ دن نہیں ہوگا, بڑا مشکل
نصیب ہو گیا مدینے میں میرا رہنا. یزید تخت پر بیٹھا ہے, اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے سارے لوگ میرے دشمن بن جائیں گے, جان کے پیاسے بن جائیں گے. آج رات میں چھوڑ دینا ہے مکہ. اللہ کا مکہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتی, مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے, مکہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. اللہ پر پھر حسین جیسا آدمی, حسین جیسا جس نے بچپنا بھی مدینے کی گلیوں میں گزارا ہو, جوانی بھی مدینے کی گلیوں میں گزاری ہو, 56 سال کا ایک جوان ہے, گھر میں رات کے وقت میں سارے لوگوں کو حکم دیتا ہے کتابیں تیار کیے جائے, سواریاں تیار کی جائے. اللہ پر چھوٹے چھوٹے بچے تیاریاں کر رہے ہیں. آج کربلا کے مسافر مدینے کی سرزمین پر ہے, کربلا کے سفر کے ارادے سے سارے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں, توشے رکھے جا رہے ہیں, کتابیں رکھے جا رہے ہیں, گھوڑے تیار کیے جا رہے ہیں. اللہ پر حسین کے لیے آخری رات ہے مدینے پاک میں. اب کوئی رات مدینے میں حسین کے لیے نہیں ہوگی. مدینے کی گلیوں میں حسین نے بچپنا گزارا ہے, مدینے کی گلیوں میں حسین کے جوانی کے ایام گزر رہے ہیں. جہاں سرکار کا روزہ ہے, جہاں نانا مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں, جہاں ماں سیدہ فاطمہ زہرا آرام کر رہی ہے, صحابہ جہاں پر مدفون ہیں جنت البقیع ہے, جنتی لوگ اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. آج حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. مدینہ دل سے زیادہ پیارا ہوتا ہے, سرکار کا جہاں روزہ ہے وہ دل سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. انسان کی تمنا ہوتی ہے کاش موت بھی آئے تو مدینے میں آئے, تاکہ مصطفیٰ کے قرب مصطفیٰ کے دیار میں جب موت آئے گی تو جنت البقیع مل جائے گی, صحابہ کا مدفن مل جائے گا, وہ جگہ نصیب ہو جائے گی جس جگہ میں سرکار گزرا کرتے ہیں, جہاں پر سرکار آرام فرما رہے ہیں. اللہ پر حسین تیاری کا حکم دیتے ہیں. سیدہ سکینہ کی تیاریاں ہو رہی ہے, علی اصغر تیاریاں کر رہے ہیں, قاسم کی تیاریاں کی جا رہی ہے. اللہ پر غازی عباس تیاریاں کر رہے ہیں. ہر ایک تیاریاں کربلا کا آج مسافر بندہ ہے. آج مدینہ چھوٹ جائے گا. حسین نے خیال کیا ہے, سوچا آج کی بات ہو سکتا ہے کوئی رات نہ آئے مدینے میں پلٹ کر حسین آئے, حسین کے ساتھ ہی مدینے میں پلٹ کر آئے. حسین نے خیال کیا ہے مصطفیٰ کے روزے پر حاضری دینے کے بعد عرض کر دے نانا یہ تیرا مدینہ شہر ہے, جس طرح تو نے مدینہ بنایا, جس طرح تھا بیماریوں کا گھر تھا تو نے طیبہ بنایا. یا رسول اللہ آپ کے قدم کیا پڑے ہیں کہ مدینہ میں بہاریں آ گئی, یا رسول اللہ آپ کے قدم پڑے ہیں مدینے کے اندر رانیاں پیدا ہو گئی ہے. اللہ پر مصطفیٰ جہاں تشریف رکھتے ہیں اس کا عالم شہر, وہ شہر کا عالم کیا ہوگا, مدینے جیسا کوئی شہر نہیں ہے. پھر حسین نے خیال کیا مصطفیٰ کے روزے پر پہنچے, جانے کے بعد سلام کرتے ہیں نانا حسین آج نواسا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے, دل میں درد ہے, اتنا درد ہے یار مدینہ چھوڑنے کا جب انہیں اتنا درد ہوتا ہے تو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, پھر بتا حسین کو کتنا درد ہوگا جس وقت مدینہ چھوڑنے کی تیاریاں میرا حسین کر رہا ہوگا. اللہ پر حسین کی آنکھوں میں آنسو, دل میں درد ہے. روزے مصطفیٰ کے سامنے جا کر نواسا کھڑا ہے, وہ نواسا ہے جس کی آنکھوں میں مصطفیٰ آنکھوں سے آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ایک بات سرکار فاطمہ زہرا کے گھر سے قریب سے گزرے ہیں, رونے کی آوازیں مصطفیٰ ٹھہر گئے. اس کے بعد فاطمہ کے گھر گئے, اس کے بعد کہا فاطمہ کون رو رہا تھا, کہا حسین رو رہے تھے. اللہ کو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو, حسین روتا ہے تو میرا دل روتا ہے. اللہ پر حسین آج مصطفیٰ کے روزے پر ہے, حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے, دل میں درد ہے, فریاد کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں نانا جان آج مدینہ چھوٹ جائے گا, آخری رات ہے, اب نہ جانے اس کے بعد کوئی رات مدینے میں آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ مدینے کی گلیاں دل و جان سے بڑی پیاری ہے, مدینے کی بازار بڑے پیارے ہیں, یہاں کے زرعات بڑے پیارے ہیں, یہاں کے باغات بڑے پیارے ہیں. یا رسول اللہ چھوڑنے کو دل ہمارا نہیں کرتا ہے, یہ مدینے کی گلیاں چھوٹ جائے, مدینے کی بازار چھوٹ جائے, یہ دل گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن یا رسول اللہ کیا کروں, آپ کے دین کے لیے, آپ کی شریعت کے لیے, آپ کے دین کی استقامت کے لیے, آپ قرآن کو بچانے کے لیے, نمازوں کو بچانے کے لیے, یا رسول اللہ آج نواسا مدینہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ مصطفیٰ کے روزے پر جب حاضری دے رہے ہوں گے, جب آپ عرض کرتے ہوں گے نانا جان آخری سلام لے لو, آخری سلام کرنے کے لیے نواسا آیا ہے, اس لیے نہیں آیا ہے اللہ اس مصیبت سے مجھے بچا لے, اس مصیبت اس آزمائش سے بچا لے, اس لیے آیا ہے جب میدان کربلا ہو, آپ کا نواسا میدان کربلا میں ہو, اس کی نگاہوں کے سامنے جب علی اصغر کو شہید کر دیا جائے, علی اکبر کو شہید کر دیا جائے, جب پاس لمبردار کے پاسوں کاٹ لیے جائے, جب قاسم کی جوانی لوٹ لی جائے, ایسے وقت میں اللہ آپ کی بیٹی کے بیٹے صحیفہ میں حسین کے دل میں استقامت, ان کے پیروں میں استقامت عطا فرما دے. ایسے وقت میں اللہ حسین کو صبر عطا فرما دے. اللہ پر دعائیں دینے کے لیے آیا ہو, روزے مصطفیٰ سے ہٹے ہیں, اب ماں کی
تربت پر جاتے ہیں، ماں کی تربت جنت البقیع میں ہے۔ جانتے ہو یہ جنت البقیع کون ہے؟ جہاں پر صحابہ کے قبریں ہیں، جنتی لوگ قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، صحابہ مدفون ہیں جس جگہ پر، وہی جنت البقیع ہے جہاں آج بھی اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے مر جائے تو وہیں پر اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور ہے، اسی قبر انور کی طرف حسین چلے ہیں، 56 سال کا بیٹا اماں کی دعائیں لینے کے لیے اور جنت البقیع کی طرف جا رہا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور کی طرف چلنے لگا ہے، ایسے ہی جنت البقیع میں پہنچے ہیں، آپ نے سلام کیا ہے، سیدہ کی قبر پر، ماں کی قبر پر حاضری دی ہے، اس کے بعد سلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں امی آج آپ نے سلام کرنے کے لیے بیٹا تیری تربت پر آیا ہے، امی آج کے بعد ہو سکتا ہے کبھی تیری قبر پر حاضری نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کبھی تیری قبر پر دوبارہ نہ آ سکے، امی آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہو، بڑا پیار کیا ہے، سینے سے لگایا ہے، امی لوریاں دیا کرتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، امی بڑا پیار دیا ہے، آنگن میں تم نے مجھے گھمایا ہے، جب مجھے کپڑے کی ضرورت پڑ گئی تھی تم نے دعا کی تھی، اللہ نے جنت سے جوڑے بھیج دیے تھے، اللہ اکبر، میری کبھی فرمائش کو ٹالا نہ گیا ہے، اللہ اکبر، آج آپ کا 56 سال کا بیٹا مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، آخری بات تیری تربت پر حاضری دینے کے لیے آیا ہے، امید تیرے دوپٹے کی ضرورت ہے، تیری آنچل کی ضرورت ہے، تیرے دعاؤں کی ضرورت ہے، میں نے سنا ہے یار جو ماں کی دعائیں ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے وہ بیٹے میدان میں ہار جایا کرتے ہیں، جو گر جاتا ہے گر جاتے ہیں، اگر امتحان میں جاؤ تو ماں کے قدم چھوک کر جایا کرو، ماں کا آنچل اپنے سر پہ رکھ کے جایا کرو، اس لیے کسی امتحان میں جانا ادھر ماں دعا کرتی رہے گی، تمہاری کامیابی کی ضمانت ملتی رہے گی، ادھر کامیاب ہو جا، کہیں بھی نکلا کرو سفر پہ، ماں تک کرے گی جب تک واپس نہیں آ جاؤ گے، اس لیے ماں کی دعاؤں کے ساتھ نکلا کرو۔ حسین یہی سبق دے رہے ہیں، ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں بس آخری سلام لے لے، 56 سال کا ایک بیٹا جب رو رہا ہوگا، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں گے، قبر انور سیدہ کی، سیدہ وہ بھی سیدہ جیسی کوئی ماں نہیں ہے، اور قبر کے اندر وہ آنسو جب جذب ہو رہے ہوں گے تو سیدہ کے دل پر کیسی گزر رہی ہوگی، سیدہ فاطمہ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، بالآخر حسین نے آخری سلام کیا ہے، جنت البقیع بھی چھوٹ گیا ہے، مصطفیٰ کا روزہ دیکھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، کوئی چراغ کسی گھر میں نہیں چلتا ہے، ایک گھر شہزادے ہیں مصطفیٰ کے، ایک گھر فاطمہ کے شہزادے ہیں، علی کا گھر جس گھر میں چراغ جل رہا ہے، رات کا سناٹا ہے، سارے گھروں میں چراغ بجھ چکے ہیں، کہیں سے روشنی نظر نہیں آ رہی ہے، ایک گھر ہے فاطمہ کا گھر ہے، علی کے لاڈلوں کا گھر ہے، نبی کے نواسوں کا گھر ہے، جہاں سے روشنی کی آواز آ رہی ہے، جہاں سے سفر کے کچابے باندھے جا رہے ہیں، جہاں کچابے تیار کیے جا رہے ہیں، جہاں کربلا کے مسافر آج اس راستے کی طرف جا رہے ہیں جس راستے کے لیے حسین کو تیار کیا گیا تھا، مدینے میں جس کے لیے حسین کی پرورش کی گئی تھی، حسین 56 سال کے آج ہو گئے ہیں، یہ پورا دستہ تیاری کرنے لگا، رات کا آخر پہر آتا ہے، اس نے اپنے گھر پر ایک بیٹی کو چھوڑا جس کا نام سیدہ سغرا ہے، اسی بیٹی کو گھر میں چھوڑا، سارے لوگ گھر سے نکل لیے ہیں، اللہ مدینے سے حسین نکل رہے ہیں، سیدہ سکینہ مدینے سے نکل رہی ہے، قاضی عباس مدینے سے نکل رہے ہیں، قاضی مدینے سے نکل رہے ہیں، یار انہی کے ذریعے مدینے میں رونقیں تھی، بہاریں تھی، آج مدینے کی رونقیں جا رہی ہے، مدینے کی بہاریں جا رہی ہے، حسین جا رہے ہیں، نبی کا نواسا آج مدینہ چھوڑ رہا ہے، اللہ اکبر، حسین نے رسول اللہ کے طیبہ کی طرف، مدینے کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھتے جا رہے ہیں، اس لیے اب دیکھنے نہ ملے گا، حسین کو پتا تھا میرا مقتل کربلا کی سرزمین ہے، حسین کو پتا تھا کربلا کی سرزمین پر مجھے شہید کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، حسین کو جب تک مدینہ دکھتا رہا ہے، جب تک مدینہ دکھتا رہا، حسین دیکھتے رہے ہیں، حسین بھی دیکھ رہے ہیں، حسین کی شہزادیاں بھی دیکھ رہی ہیں، حسین کے شہزادے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اتنے دور پہنچ گئے ہیں، آج حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، مدینے کی گلیاں حسین نے چھوڑی ہے، آج مدینے تنہا حسین چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے، آج مدینے کی بہاریں جا رہی ہے، مدینے کی رونق جا رہی ہے، مدینے کی زینت جا رہی ہے، حسین یہ تو گوارا کر سکتے ہیں کہ مدینہ چھوٹ جائے، حسین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مدینے والے کا مشن چھوٹ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت حسین ہیں جنہیں مدینہ میں اتنا پیار ملا ہے، مدینہ ان سے چھین لیا گیا، مدینہ چھوٹ گیا، مدینے کی گلیاں چھوٹ گئی، جو نانا سے وعدہ کیا تھا آج وعدے کو نبھانے کے لیے نواسا چلا ہے۔ کربل کی طرف نواسے رسول حسین چلیے، جانتے ہو حسین کون ہے؟ ہاں، حسین نے جو قربانی پیش کی ہے تاریخ انسانیت میں ایسے قربانی کی مثال نہیں ہوتی۔ منا میں جس قربانی کی بنیاد رکھی تھی ابراہیم نے، وہ آج کربلا میں حسین پورا کر رہے ہیں۔ وہاں پر منا میں بنیاد رکھی گئی تھی قربانی کی، حسین کربل میں اسے پورا کرنے کو۔ حسین مدینہ پاک میں چھوٹے سے ہے، صحابہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، نبی سے زیادہ کوئی سخی نہیں۔ تاجدار صحابت مصطفیٰ، تاجدار صحابت مصطفیٰ، اور جسے دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنا اسے عطا کرتے ہیں۔ میرے محبوب میرے سرکار حاتم طائی کی بھی سخاوت سنی ہوگی، سنی کہ نہیں؟ سخاوت کا نام آتا ہے تو حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے۔ حاتم طائی مدینے کے گلیوں میں حسین بھی چھوٹے ہیں، حاتم طائی کا پوتر ہے۔ حسین سے باتیں کرنے لگا کہ میرے دادا اتنے بڑے سخی تھے، ان کی سخاوت ایسی، ان کی سخاوت ایسی، ان کی سخاوت ایسی۔ میرے حسین کہتے ہیں تیرا دادا کتنا بڑا سخی تھا؟ تو کہا میرا دادا جہاں سے دیتا تھا اس مہینے میں 12 دروازے تھے، 12 دروازے تھے۔ کہا جب منگتا آتا کسی ایک دروازے سے تو میرا دادا اس دروازے سے بھی اسے دیتا تھا، جب دوسرے دروازے سے آتا تو اسے بھی دے دیتا، پھر وہی اگر سائل تیسرے دروازے سے آئے تو اسے بھی دیتا، چوتھے دروازے سے آئے، اسی طریقے سے ایک ہی منگتا، ایک ہی سائل جب 12 دروازے سے آتا ہے، کسی دروازے پر نہیں ہوتی ہے، کسی دروازے پر معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ حسین نے کہا اچھا تمہارے دادا یہ تھے، 12 دروازے ان کے محل کے تھے، ہر دروازے سے ایک ہی سائل کو دیا جاتا تھا، لیکن تو نے میرے نانا کی صحابت نہ سنی ہے، تو نے میرے نانا کی صحابت نہ دیکھی ہے۔ آج تجھے بتا دوں میرے مصطفیٰ کی صحابت کیا ہے، میرے نانا کی صحابت کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی 4 دن اتنا بڑا محل نہیں تھا جس کے 12 دروازے ہو، ایک جھوپڑی کی ایک دروازہ تھا۔ مصطفیٰ ایک دروازے سے اتنا دے دیا کرتے تھے، پھر زندگی میں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ ارے وہ دیتے بھی ہے اور دعائیں بھی دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ نسلیں پل جاتی ہے، رزق میں برکت پیدا نسلیں گزر جاتی ہے۔ تیرا دادا سخی ہوگا لیکن میرے نانا کی طرح سخاوت نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے جتنا احسان کیا ہے وہ تاجدار اسے بنایا ہے، اسے داتا بنا دیا ہے۔ حسین مدینہ پاک سے جب مکہ شریف میں پہنچے، مکہ شریف سے حسین اس وقت نکل رہے تھے جس وقت حسین مکہ سے نکلے، لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ شریف میں حرم شریف کے اندر آئے سارے لوگ، تو حسین مکہ آپ چھوڑ رہے ہیں، کعبہ چھوڑ کر کربلا اور کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ بالآخر حسین پہنچ گئے کوفہ کی سرزمین پر، کربل کی سرزمین۔ حسین کو بتایا گیا یہی کربلا ہے، یہی کربلا کی سرزمین ہے۔ اللہ پر حسین ٹھہر گئے، کہا یہی ہمارا مقتل، یہی شہید کیے جائیں گے۔ اللہ پر حسین نے حکم دیا، سارے ساتھی ٹھہر جاتے ہیں۔ یزیدیوں کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ حسینیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ اللہ پر حسین اور حسینیوں پر پانی بند کیا گیا ہے۔ جن کے لیے پانی بند کیا گیا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو پانی دیا ہے، آج ان کے لیے پانی بند کیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے ان کے صدقے میں دنیا کو پانی پلایا ہے۔ یہ پانی بھی مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، نبی کا صدقہ ہے، ورنہ یہ پانی نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی، زماں نہیں ہوتا۔ یہ زمین اور زماں پانی سب انہی کے صدقے میں اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ آج انہی کے نوازوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے، 3 دن پانی بند کر دیا گیا تاکہ پیاسے رہیں گے۔ معلوم تھا یہ ہاشمی خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، علی کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اللہ کو ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے یہ ہاشمی شیر ہے، علی کے شیر ہے، علی کی تلوار
کے سامنے جب کوئی ٹک نہ سکا ہے تو علی کے بیٹوں کے اس تلوار کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ انہیں پیاسا رکھا جائے، انہیں بھوکا رکھا جائے، تاکہ پیاس کی وجہ سے یہ نڈھال ہو جائیں گے، پیاس کی وجہ سے یہ کمزور پڑ جائیں گے، نہیں پھٹنا تباہ ہو جائیں گے۔ جب پیاس کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، پھر ان میں لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، پھر ان کا قوت نہیں ہوگی مقابلہ کرنے کے، پھر یہ میدان میں آئیں گے مقابلہ نہ کر سکیں گے، میدان میں آئیں گے لڑ نہ سکیں گے۔ اللہ پر امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب پانی بند کیا گیا ہے، سارے لوگ کے ہونٹ ہونٹ سوکھنے لگے ہیں۔ سیدہ سکینہ بھی پیاسی ہے، علی اصغر کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، حلق کانٹا بن چکی ہے، حسین کے حلق کے نیچے ایک قطرہ بھی نہیں گیا ہے۔ قاسم بھی پیاسے ہے، عباس لمبردار بھی پیاسے ہے، سید زادیہ بھی پیاسی ہے، سارے لوگ پیاسے ہیں۔ پانی بند کیا گیا ہے مصطفیٰ کے شہزادوں پر، نبی کے نوازوں پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ خیمے لگے ہوئے ہیں، الگ الگ خیموں کے اندر اپنے اپنے لوگ رہتے ہیں۔ ایک خیمے کے اندر ایک بچی رہتی ہے جسے دنیا سیدہ سکینہ کہتی ہے۔ 7 سال کی عمر ہے بچی کی، آتی ہے اپنے قدموں سے چل کر آئی ہے۔ قاسم عباس بیٹھے ہوئے ہیں، آنے کے بعد کہتی ہے چچا عباس تیری بارگاہ میں آئی ہو، زندگی گزر گئی تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، زندگی گزار دی کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، زندگی گزاری ہے چچا کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا ہے، کچھ مانگا نہیں ہے۔ آج تیری بھتیجی تیری بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے، کچھ لینے کے لیے آئی ہے۔ ایک سوال ہے چچا اسے رد نہیں کرنا، چچا بڑی تمنائیں لے کر آئی ہے، چچا بڑی آرزویں لے کر آئی ہے، بڑی آرزویں تیرے ساتھ ہے، اگر تیرے ساتھ میری آرزویں نہیں ہوتی تو تیری بارگاہ میں نہیں آتا، تیرے لائق اگر سوال نہیں ہوتا تو تجھ سے مانگنے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ پر چھوٹے چھوٹے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ بچی آئی ہے غازی عباس لمبردار کے پاس، جیسے ہی غازی عباس کے پاس آئی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے چچا ایک سوال کرنے کے لیے آئی ہو، ایک چیز مانگنے کے لیے آئی ہو۔ غازی عباس نے کہا تھا میری بھتیجی کیا مانگنا چاہتی ہے؟ جانتے ہیں کتنا مصیبت کا وقت ہے، کتنا ظالموں نے ظلم اٹھایا ہے، پانی بھی بند کر دیا گیا ہے، طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ نے کہا تھا غازی عباس میں اس لیے آئی ہو میرا بھائی علی اصغر بڑی پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، اس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، حلق کانٹا بن چکی ہے، اب تو آواز نہیں نکلتی ہے اس کے حلق سے، اب تو آواز نہیں نکلتی ہے۔ ابھی جب روتا تھا تو آواز نکل آیا کرتی تھی، اب تو رونے کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکلتی ہے، اس کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اللہ پر سیدہ سکینہ 7 سال کی عمر ہے، اپنے بھائی علی اصغر 6 ماہ کے علی اصغر ہے، اس کے پیاس کی فکر کر رہی ہے۔ پیار بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے، بھائیوں اپنے بہنوں سے بڑا پیار کیا کرو، یہ بہنیں بھائیوں کے لیے کلیجہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ پر سیدہ سکینہ نے کہا تھا میں اپنے بھائی کی پیاس کی وجہ سے تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے معلوم ہے چچا پانی بند کر دیا گیا ہے، ظالموں نے پانی پر پہرے بیٹھا دیے ہیں، نہر فرات کے قریب کوئی جا نہیں سکتا ہے، چچا عباس تجھ سے آرزویں لے کر یہ آئی ہو، چچا عباس پانی کی ضرورت ہے، اپنے لیے نہیں بھائی علی اصغر کے لیے ضرورت ہے، چچا عباس کسی بھی طریقے سے ہو سکے آپ پانی لائیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد غازی عباس اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد حسین کی بارگاہ میں گئے ہیں، حسین کی بارگاہ میں جیسے ہی غازی عباس گئے عرض کرتے ہیں اے میرے بھائی آج مجھے میرے پیروں میں رکاوٹ پیدا نہ کر، میرے پیروں میں بیڑیاں اب نہ ڈالنا، اس لیے کسی اور نے نہیں کہا ہے، میری بھتیجے سیدہ سکینہ نے کہا ہے، پانی کا سوال کیا ہے، زندگی میں کچھ نہیں مانگا ہے، بڑی تمنائیں لے کر میرے پاس آئی ہے، بڑی آرزویں لے کر میرے پاس آئی ہے، اگر میں اسے پانی نہ دے سکا تو کہے گی غازی عباس کے پاس گئی تھی، چچا عباس کے پاس بڑی تمنا لے کر گئی تھی، وہ بھی پانی کا انتظام نہ کر سکے۔ اللہ پر حسین کہتے ہیں چچا عباس خوب جانتے ہو قافلے کا علم بردار تم ہو، قافلے کا علم آگے آگے لے کر تم چلتے ہو، پیچھے پیچھے قافلہ چلا کرتا ہے، غازی عباس تم ہی میرے قافلے کے علم اٹھا کر چلنے والے ہو، یہ قافلہ تمہاری سرکردگی میں چلتا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے قافلہ چلتا ہے، اگر تم چلے جاؤ گے قافلے کا علم کون اٹھائے گا، تم چلے جاؤ گے قافلے کا جھنڈا لے کر آگے آگے کون چلے گا، ہمیں خوب پتا ہے جو میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ غازی عباس نے کہا تھا بھائی معاف کر دے، اب مجھے روکنا نہیں معاف کر دے، اس لیے آج سیدہ سکینہ نے کہا ہے، اللہ پر سیدہ سکینہ کی فرمائش کی وجہ سے حسین نے کیا آپ کو اجازت دے دی ہے، جیسے حسین کی بارگاہ سے اجازت ملی ہے، گولی سنبھالی ہے، کشابہ باندھ کر تیار کیا ہے، بس فضا ہاتھ میں لیا ہے، تلوار اٹھائی ہے، خیمے پر عورتیں کھڑی ہیں، آخری سلام کیا ہے، آخری سلام کر کے یہ نبی کا شہزادہ غازی عباس نکل رہے ہیں،
عورتیں بدھی کی پلکوں کے ساتھ رخصتی کر رہی ہے. غازی عباس جب چھوڑ رہے نا قافلے والوں کو, خیمے چھوڑ رہے ہیں, قافلے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں, عورتیں اپنے قافلے اپنے اپنے خیموں کے دروازے پر کھڑی ہے, بچیاں دیکھ رہی ہے. بڑی تمنائیں ہوں گی بچیوں کو, بڑی تمنا ہوں گے علی اصغر کو کہ اب پانی لے کر عباس آئیں گے. اللہ اکبر. غازی عباس نے مشکیزہ اٹھایا ہے, گھوڑی کو ڈیڑھ لگائیے, تلوار ہاتھ میں ہے. ظالموں نے 500 لوگ بٹھا دیے تھے نہر فرات کے قریب میں, حسین کے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں جانا چاہیے. اللہ اکبر. 500 افراد کھڑے ہیں, چمکتی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہے, دفاع کرنے کے لیے, حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے. حسین کی طرف سے اگر کوئی پانی کے لینے کے لیے آئے, یہ چمکتی تلواریں 500 ہاتھ کے اندر ہے. اللہ اکبر. حسین کا یہ بھائی عباس لمبردار جب تلوار کو ہلاتا ہوا, مشکیزہ ہاتھ میں ہے, گھوڑی کو ڈیڑھ لگائی, صفوں کو چیرتا ہوا نہر کے قریب پہنچا ہے. اللہ اکبر. حسین کے بھائی غازی عباس نے اپنے مشکیزے کو بھرا, اس کے بعد مشکیزہ اٹھایا. خیال کرتے ہیں نہر فرات کے جب قریب آ گئے ہیں, کیوں نہ ہو کچھ پانی کے قطرے پی کر سیراب کر لو, پیاس بجھا لو. قافلے والوں کو پانی نہ مل سکا ہے, علی اصغر کو پانی نہ مل سکا ہے, سیدہ سکینہ کو پانی نہ ملا ہے, قافلے والے سارے لوگ پیاسے ہیں. اللہ اکبر. غازی عباس نے جیسے ہی چلو میں پانی لیا ہے, لبوں سے قریب کرتے ہیں. غازی عباس نے جب لبوں سے قریب کیا ہے, خیال آتا ہے یہ ناانصافی ہو جائے گی, یہ عدل نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا. جو 6 ماہ کا بچہ علی اصغر ہے, اس نے ابھی پانی نہ پیا, اس سے پہلے پانی تم پیو گے. 7 سال کی بیٹی سیدہ سکینہ ہے, وہ بھی پانی نہ پی سکی ہے, اس سے پہلے پانی تم پیو گے. قاسم کو پانی نہ ملا ہے, عباس تم پانی پیو گے. عباس لمبردار نے پانی کا جو منہ سے قریب کیا تھا, اس کو پانی میں ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. گھوڑے پر بڑی تیزی کے ساتھ سوار ہوئے ہیں, مشکیزہ ہاتھ میں اٹھایا ہے, دشمن چاروں طرف سے لگے ہیں. یزیدیوں کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے, عباس کو پانی لے کر جانے نہیں دینا ہے. حسین کے خیمے کے اندر اگر پانی پہنچ گیا ہے, حسین کے خیمے میں اگر پانی پہنچ گیا, یاد رکھو ساری عورتیں بیوہ ہو جائیں گے, سارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. غازی عباس بیٹھے ہیں, مشکیزہ ہاتھ میں لیا, ہاتھ میں تلوار ہے, تلوار بھی چلاتے ہیں, مشکیزہ بھی اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ایک طرف سے اعلان ہو جاتا ہے, یزیدیوں نے کہا تھا غازی عباس پر ایک بار کی حملہ کر دو. چاروں طرف سے حملے شروع ہو جاتے ہیں, تیر برسائے جاتے ہیں, آپ کو تیر مارے جاتے ہیں. اس کے بعد غازی عباس لمبردار کے ایک ظالم نے تلوار ماری ہے, اس ہاتھ میں تلوار لگی ہے, اس ہاتھ میں مشکیزہ اٹھائے ہوئے تھے. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ ہاتھ کٹا ہے, غازی عباس نے تیزی کے ساتھ مشکیزہ لیا ہے, اس والے ہاتھ پر اس مشکیزے کو اٹھایا ہے, پھر چلنے لگے ہیں. پھر ظالموں نے کہا تھا یہ پانی کسی بھی طریقے سے ہو سکے حسین کے خیمے میں نہیں جانا چاہیے. اگر حسین کے خیمے میں پانی پہنچ گیا, ساری عورتیں بیوہ بنا دی جائیں گے, سارے بچے یتیم کر دیے جائیں گے. اللہ پر ایک ظالم نے ایسی تلوار ماری ہے کہ یہ ہاتھ بھی الگ ہو جاتا ہے. حسین کے بھائی عباس لمبردار نے بڑی تیزی کے ساتھ وہ مشکیزہ لیا ہے اور منہ کے نیچے دبایا ہے, پھر چلنے لگ جاتے ہیں. پھر یزیدیوں کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے, تیر کی بارشیں کر دو. تیر کی بارش کی جا رہی ہے, اتنے تیر مارے جا رہے ہیں. حضرت عباس لمبردار کا جو مشکیزہ تھا, ایک ظالم نے ایسا تیر مارا ہے, اسی مشکیزے میں لگا ہے, جیسے ہی مشکیزے میں تیر لگا ہے, پانی کربلا کی سرزمین پر پھینکا نظر آیا ہے. اللہ اکبر. غازی عباس کے ہاتھ نہیں ہے, غازی عباس کے بازو نہیں ہے. یاد کر تو میرے سوچو تو ذرا صحیح, اگر آپ گرتے ہو تو گرنے کا عالم یہ ہوتا ہے, کبھی چھت سے گرتے ہو تو ہاتھ لگاتے ہو, گھوڑی سے گرتے ہو ہاتھ لگاتے ہو, موٹر سائیکل سے گرتے ہو ہاتھ آگے جاتے ہیں. سوچو تو ذرا صحیح, اس کا تصور اللہ دے گا. یار اگر محبت ہے حسین کی, عباس کی اگر محبت ہے, غازی عباس جب گھوڑے سے نیچے آ رہے ہوں گے, کیا کیفیت رہی ہوگی. جن کے ہاتھ کٹ گئے ہیں, جن کے بازو کٹ گئے ہیں, جن کے بازو بھی نہیں ہے, جن کے ہاتھ بھی نہیں ہے, اللہ پر حسین کے بھائی غازی عباس کا خون بہا دیا گیا. کربل کے سرزمین پر آپ کو تیروں سے زخمی کر دیا گیا ہے, لیکن حسین کے بھائی غازی عباس کا خون کربلا کا ذرہ ذرہ یزیدیوں سے کہہ رہا تھا. وہ یزیدیوں کیا سمجھتے ہو, بازو کاٹ لیے عباس کے, کیا حسین کا مشن ختم ہو جائے گا, مصطفیٰ کی شریعت ختم ہو جائے گی. کربلا کا ذرہ ذرہ پکار کر یہی کہہ رہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ کربلا کی سرزمین پر میرے علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا، اٹھاؤ تاریخ، پڑھو ہسٹری، علی اصغر کو علی اصغر زمین پر نہیں لٹایا ہے۔ آپ پڑھو اتہاس، تاریخ، سیرت، حسین کو کبھی سکینہ کی گود میں علی اصغر، کبھی حسین کی گود میں علی اصغر، کبھی قاسم کی گود میں علی اصغر، کبھی زینب کی گود میں علی اصغر، کبھی عباس علمبردار کی گود میں علی اصغر۔ جانتے ہو کیوں؟ کبھی جھولے پر علی اصغر، اس لیے کہ ایک وقت تھا اسی حرم کی سرزمین مکے میں ابراہیم نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، بچپنا تھا امام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، بچپنا تھا، پانی حضرت ہاجرہ نے تلاش کیا تو پانی نہیں، اسماعیل نے ایڑیوں کی رگڑ فرمائی، اللہ نے زمزم عطا فرما دیا۔ کربلا کی سرزمین پر علی اصغر کو زمین پر لٹایا نہیں گیا، گود میں ہے علی اصغر، جھولے میں ہے علی اصغر، سیدہ زینب کی گود میں، کبھی حسین کی گود میں، کبھی قاسم کی گود میں، کبھی عباس علمبردار کی گود میں۔ اس لیے اگر علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا جاتا، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ دنیا کو ایک نیا آب زمزم مل جاتا، جب تو زمین پر لٹایا گیا تھا۔ اس لیے تاریخ بتاتی ہے جب اسماعیل کو زمین پر چھوڑا گیا، ایڑ کی رگڑ فرماتے ہیں تو اللہ زمزم سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمزم پیدا کرتا، دنیا کو ایک نیا زمزم نہ ملتا۔ کربلا والا نے یہ سکھایا جو مصطفیٰ سے پیار کرے اس سے تم پیار کرو، جو نبی سے پیار کرے اس سے تم پیار کرو، جو نبی سے وفا کرے اس سے تم وفا کرو۔ جو گستاخ ہیں مصطفیٰ کے، صحابہ کے جو گستاخ ہیں، مصطفیٰ کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ضابطہ اور حکم ہے وہ زانی ہو، اس کی اصل میں خطا ہوگی تو نبی پر انگلی اٹھائے گا۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے علم غیب کی، نبی کے علم غیب کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے، یار تو مصطفیٰ کے علم کو ناپنے چلا ہے، جا بریلی چلا جا، پہلے اعلیٰ حضرت کے علم کو ناپ کر دکھا دے۔ جب اعلیٰ حضرت کے علم کا جواب نہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناپنے چلے ہیں مصطفیٰ کے علم، تمہیں معلوم نہیں ہے مصطفیٰ کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں نبی کے ہاتھ میں رکھی ہے، اور مصطفیٰ کی شان میں اگر گستاخی کی تو یاد رکھو، کبھی دیکھ لینا جو بھی مصطفیٰ کی شان سے گستاخی کرتا ہے جا کر تحقیق کرنا، ضرور اس کی اصل میں خطا ہے، یا تو ماں نے غلطی کی ہے یا تو باپ نے غلطی کی، اصل میں خطا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ذالک ضریب، ضرور کی اصل میں خطا ہے۔ ہاں اس لیے مصطفیٰ پر نہیں بھوکتا ہے، میں نے دیکھا وہی جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے۔ جو گستاخ ہوگا، جو بھی گستاخ ہوگا، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جس نے بھی گستاخی کی ہے
وہ میں نے تاریخ اب تک پڑھا ہے کہ وہ کون ہے؟ یا تو زانی کا بیٹا ہے، زنا سے پیدا ہونے والا وہی کون سکتا ہے۔ اور میں نے ایک بات کہی کہ اعلیٰ حضرت کے علم کا جب اندازہ لوگ دنیا نہیں لگا سکی تو مدینے والے کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ میں بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت کا علم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے سے کیا محبت کیجئے چرچا انہی کا صبح سار جانے کافی پر قیامت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شرک کو اعلیٰ حضرت نے بڑھاوا دیا ہے، اعلیٰ حضرت قبر پر جانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آج کہتے ہیں قبروں پر جانا جائز نہیں ہے۔ وہابیہ دیاولا کا یہ عقیدہ ہے قبروں پر مت جایا کرو، یار تم مر جاؤ گے اپنی اولاد کو اعلیٰ حضرت کا عشق پلا کر جانا، اعلیٰ حضرت کی تعلیم سکھا کر جانا، ورنہ مر کے چلے جاؤ گے اولاد قبر پر کبھی جائے گی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیم دے کر جانا اور سکھا کے جانا وہ کرنا جو بریلی والے کرتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبروں پر جایا کرو، عذاب بیان فرمائے ہیں جب قبروں کی بارگاہ میں جانا اور قبر والوں کے پاس جانا، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ جو لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اسی پر قائم رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ملائکہ نازل فرماتا ہے۔ یار اللہ بھیج رہا ہے، خود سے کو بھیج رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ جانا ہمارا غلط کہاں ہوگا؟ آج حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھی ہیں، ایک طرف دعویٰ بھی کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑیں گے، دوسری طرف ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان وہابیوں دیوبندیوں میں ہے، ان غیروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ یار مصطفیٰ نے تیرا ایمان کے ساتھ رشتہ رکھا ہے، جہاں ایمان ہوگا وہاں تیرا رشتہ ہوگا، جہاں محبت ہی ہوگا وہاں تیرا رشتہ ہوگا، اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو پتہ نہیں ہے کہ پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہنا چاہتا ہوں آج بھی ایسے فکر کے لوگ ہیں تو کہتے ہیں اس طرح نہیں لکھا ہے، اس طرح نہیں لکھا ہے۔ آؤ میں تمہیں آج ثابت کر کے جاؤں گا کہ جن کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے ان کتابوں کے لکھنے والے کو کہنا پڑے گا اعلیٰ حضرت نے انہیں کافر بنایا نہیں ہے، وہ کافر خود بنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کسی کو کافر بنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت بناتے نہیں ہیں، بلکہ جو ہوتا ہے اسے دنیا والوں کو بتا دیا کرتے ہیں، اس کے کفر سے آگاہ کر دیا کرتے ہیں تاکہ اس سے بچا جائے، تاکہ اس سے دور رہا جائے۔ میں نے تو تاریخ میں پڑھا ہے جو انبیاء کی شان پہ گستاخی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ نبیوں کی شان پہ بتا تو صحیح، جب تاجدار انبیاء کے شان پہ اگر کوئی گستاخی کرے گا، اس طریقے سے کلمات کہے گا تو اس کے ایمان کہاں سے بچے گا؟ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، مٹی کا پتلا بنایا، روح ڈالی ہے، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا ہے، گستاخی کی نبی کی اللہ نے لعنت ایسا ملعون بنایا ہے، قیامت تک کے لیے لعنتی توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، ہو گیا ہے، رب کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخیاں کریں گے ان کے بھی حال یہی ہوگے، اس لیے مصطفیٰ کی شان میں بڑے ادب کے ساتھ کلمات کہا کرو، جس طریقے سے بات کرے کہ وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے مذبذبینا بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو مذبذب ٹائپ کے ہے، سنے کلی ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کا شمار نہ ان میں ہوگا نہ ان میں ان کا شمار، ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ خدا ہی میں ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اہل سنت والجماعت یہی ہے کہ نبیوں سے محبت کرنا، یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا، اولیاء سے محبت کرنا، اللہ والوں سے پیار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہی ہے، یہی اصل ہے اور یہی ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی میں بات کروں، بس 2 منٹ اپنی بات کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کے جب علم کا جواب نہیں تو مدینے والے کے علم کا جواب کہاں سے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے
خطبہ فتاوی رضیہ کے اندر جو خطبہ لکھا ہے، اتنا پیارا خطبہ ہے، اس کو الگ سے ڈالنا، اتنا پیارا خطبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے فتاوی